الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے یوم عرفہ کی فضیلت۔ سامعین، عرفہ ماہ ذی الحجہ کے 9ویں دن کو کہا جاتا ہے کہ جس کی دین اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ بے شک سامعین، عرفہ کا نام سرزمین عرفات سے ماخوذ ہے اور یہ پہاڑوں کے درمیان ایک معلوم اور شناخت شدہ زمین ہے، اس لیے اسے عرفات کہا جاتا ہے۔ اور سامعین، روایات میں ملتا ہے کہ یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور شناخت کا دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت و اطاعت کی دعوت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس دن حجاج اکرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور دعا استغفار کے ساتھ حج جیسے فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب ہونے پر خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین، قرآن حدیث میں ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام اور ان میں بھی یوم عرفہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور سامعین، 9 ذی الحجہ کا دن اس اعتبار سے بھی نہایت مبارک ہے کہ اس میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش و مغفرت کی جاتی ہے، مگر سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس دن کے برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا کہ اس دن کے روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں، گویا ان کے دل میں جو بھی ارمان ارادہ ہو اسے پورا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ، یعنی کہ یوم عرفہ اتنی فضیلت والا دن ہے کہ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حج تو عرفہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سمجھ، یوم عرفہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے کہ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یوم عرفہ، یوم نحر اور یوم تشریق ہم اہل اسلام کے لیے عید کے دن ہے، اس لیے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سمجھ، صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں کہ جس میں شیطان اتنا ذلیل و خوار، حقیر اور غلیظ سے پر دیکھا گیا ہو جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین، مسند احمد کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دن یعنی کہ عرفہ کے دن اپنے کانوں، آنکھوں، زبان کو گناہوں سے قابو میں رکھتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، 9 ذی الحجہ یعنی کہ عرفہ کے روزے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کو 1000 دن کے برابر شمار فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ سامعین، ایک عمل سے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا عرفہ کے دن روزہ ضرور رکھیے۔ سامعین، عرفہ کے دن روزہ رکھنا سنت اور باعث فضیلت ہے، مگر حج کرنے والے کے لیے عرفات میں روزہ رکھنا سنت نہیں ہے بلکہ مکروہ اور ممنوع ہے۔ کہ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ سامعین، یوم عرفہ کے دن حاجی کو روزہ رکھنا اس لیے منع ہے تاکہ قیام عرفات کے دوران دعا، اذکار، عبادت اور دیگر مناسک حج میں تھکاوٹ اور کمزوری سے نقصان نہ ہو۔ تو سامعین، معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کا پورا عشرہ ہی نہایت ہی قیمتی ہے اور اس عشرے میں کیا گیا ہر عمل عام دنوں کے جہاز سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو بھی اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔